مولائے کائنات کا یہ تربیت یافتہ شہزادہ چاہتا تو کربلا کی طرف صحابہ کی فوج تابعیوں کا ایک جتھا لے کر جا سکتا تھا. 22,000 یزیدیوں کے مقابلے میں 22,000 مومنوں کو بھی لے کر جا سکتے تھے, حسینیوں کو لے کر جا سکتے تھے, لیکن علی المرتضیٰ کا یہ شہزادہ جانتا تھا ہوگا کیا. پھر ایک جنگ ہوگی, پھر ایک معرکہ ہوگا, پھر ایک فتنہ بڑھے گا, پھر ایک انتشار ہوگا, پھر سے جو ہے تاریخ خون سے لکھی جائے گی. ابھی ہم کب تک جنگیں کرتے رہیں گے؟ اسی لیے حسین نے کہا کہ اب کسی صحابی کا خون نہیں بہے گا, کسی تابعی کا خون نہیں بہے گا. یہ جنگ ختم ہوگی تو علی کے شہزادوں پر ختم ہو جائے گی. مولا علی المرتضیٰ کے اس شہزادے نے سفر بھی کیا تو دن میں نہیں کیا. مدینے سے نکلے امام حسین تو دن میں نہیں نکلے, کیونکہ دن میں نکلتے تو وہ تعداد مردوں کی 72 نہیں 72,000 ہو جاتی تھی. اسی لیے علی کے شہزادے جانتے تھے جان نثار ہم کو تنہا جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, یہ ہمارے پیچھے آئیں گے. عشاء کی نماز پڑھے, مدینے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں سو گئے, چراغ بجھ گئے. علی کا یہ شہزادہ خاندان نبوت کو لے کر در مصطفیٰ پہ آتا ہے. سبحان اللہ. نانا جان کو آخری سلام کر کے قبر اقدس پہ سر مبارک رکھ کر روتا ہے, حضور کی دعائیں لے کر, حضور کی نگاہ کرم پا کر. یہ شہزادہ خاندان نبوت کی شہزادیوں اور نونہالوں بچوں کو لے کر نکلتا ہے. جب یہ صبح ہوئی اس وقت تک لوگوں کو, صحابہ کو پتا چلتا حسین مدینے سے کئی 100 میل دور جا چکے تھے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ حسین کدھر گئے, کیونکہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کا خون بہے. حسین چاہتے تھے کہ دین بچانا ہے نا, دین بچانے کے لیے میں کسی صحابی کا خون نہیں بہنے دوں گا. اگر خون بہے گا تو حسین کے علی اصغر کا خون بہے گا, خون بہے گا تو حسین کے علی اکبر کا خون بہے گا, خون بہے گا تو بھائی عباس علم بردار کا خون بہے گا, خون بہے گا تو اونو محمد کا خون بہے گا, خون بہے گا تو قاسم کی جمالی کا خون بہے گا. خون کسی صحابی یا تابعی کا نہیں بہے گا, حسین خون بہائے گا دین بچانے کے لیے. حسین صحابہ تابعیوں کو چھوڑ رہا ہے دین مصطفیٰ کو آگے چلانے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین صحابہ کی جانوں کو بچانا چاہتے تھے, اس لیے تنہا تشریف لائے. ظالم لوگ کہتے ہیں کہ حسین یوں کیوں کیے, یوں کیا. ارے ظالم تو بالکل کچپندہ چندی چور ہے, تیری عقل وہاں تک کہاں جاتی رہے. وہ حسین ہے جن کے لعاب مصطفیٰ جن کو چوسنے اور پینے کا شرف نصیب ہوا. واہ واہ. سبحان اللہ. وہ حسین ہے جو جنتی عورتوں کی سردار کا دودھ پینے والا ہے. سبحان اللہ. وہ حسین ہے جس کے رب نے جس کو خود جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. وہ حسین ہے جس کے بابا کو مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہہ کے سرفراز کیا گیا. وہ حسین ہے جس کا بابا شیر خدا اسد اللہ الغالب کہلاتا ہے. میرے پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو. اب حسین میدان کربلا میں تشریف لائے. اللہ کی قسم پیارے حسین نے حضرت علی اصغر کا نذرانہ پیش کر دیا, حضرت علی اکبر کا نذرانہ پیش کر دیا, بھائی عباس علم بردار کا نذرانہ پیش کر دیا, بھتیجوں کے نذرانے پیش کر دیے, بھانجوں کے نذرانے پیش کر دیے. اب وقت آ رہا ہے کہ امام حسین خود اپنے کمر پر بھائی حسن کا پٹا باندھ کر, جسم پر خمیس مصطفیٰ پہن کر, سر پر تاج علی پہن کر اور ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لے کر جب میدان کربلا میں حسین اترے ہیں تو فرمایا جاتا ہے حسین کی تلوار کی زد میں اتنے ظالم آئے, اتنے جہنمی آئے, اتنے دوزخی کتے آئے کہ ان کو جار جہنم رسید کرتے ہوئے جب امام حسین کے وقت نماز آیا تو تلوار حسین رکی تو ظالموں نے دیکھا کہ حسین کی تلوار رک گئی
گئی ہے، اب حسین کو ہم آسانی سے قتل کر سکتے ہیں۔ حسین نے کہا قتل ہونا تو گوارا ہے مگر سجدہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ سجدے کے لیے حسین نے میدان کربلا میں جب سجدہ کرنے لگے، شمر لعین آپ کی گردن مبارکہ پر جب خنجر چلانے لگا، خون حسین زمین پر گرنے والا تھا۔ رب ذوالجلال اس خون حسین کو اپنے دست اقدس میں سنبھالتا ہے اور پوچھتا ہے اے حسین، میں وہ خدا ہوں جو 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کو بغیر بدلہ دیے مسجد سے جانے نہیں دیتا۔ واہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا بغیر ثواب لیے گھر کو نہیں جاتا۔ حسین تو نے تو خدا کے لیے پورا گھر لٹا دیا ہے، حسین تو نے تو پورا کنبہ لٹا دیا ہے، حسین تو نے تو پوری جوانیوں کو، بچپنوں کو، سب کچھ کو لٹا دیا ہے۔ اے حسین بتاؤ تمہارے اس خطرے کے بغیر، اس خون کے بدلہ دیے بغیر تمہارا رب تمہیں کیسے جو ہے پروردگار تم کو دور کر سکتا ہے؟ حسین بتاؤ اس خطرے خون کے بدلے میں کیا چاہیے؟ حضرت امام حسین نے کہا اے اللہ اگر تو اس خطرے خون کا بدلہ دینا چاہتا ہے تو لے میرے مولا۔ حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اے اللہ اگر تجھے حسین کی یہ قربانیاں پسند ہے، اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، صبح قیامت تک میرے نانا کے دین کو زندگی دے دے، میرے نانا کے دین کو زندگی دے دے، اذانوں کو میناروں سے زندگی دے دے، قرآن کی تلاوت کو محراب و منبر پہ زندگی دے دے، عورتوں کے سروں پر یہ نبی کا لایا ہوا پردہ زندگی دے دے۔ رب ذوالجلال نے کہا اے حسین تیرا رب آج تجھ سے قسم کھا رہا ہے کہ لے قیامت کی صبح تک تیرے اس دین کے بدلے اسلام کو زندگی دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسن۔ اللہ نے ہاتھ دیا، اللہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ کرے۔ یا حسن یا حسن یا حسن۔ اللہ نے کہا حسین تمہاری اس قربانی کے بدلے قیامت کی صبح تک دین کو زندہ کر دیا جائے۔ اب بعض لوگ یہ غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ہم دین مصطفیٰ کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے۔ بولے ہو گئے 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف بولے تو اسلام مٹ جاتا۔ دیوانے پنے کے باتیں ہیں۔ اسلام کو جتنا ستائے اسلام اتنا فریش ہو کے زندہ ہوتا پھر سے۔ سبحان اللہ۔ اور اب ہندوستان میں بھی الحمدللہ اسلام کو فریش کیا جا رہا ہے، اسلام کی پیوریٹی، اسلام کو پیوریفائی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب ظلم ہوں گا نا، اسلام مرتا نہیں، اسلام اور زندہ ہوتا۔ بغداد میں ایک وقت ایسا آیا تھا، تاتاریوں نے مسلمانوں کے اتنے گلے کاٹے، عراق سے دریائے دجلہ جو بہ رہی تھی اس میں پانی نہیں، خون بہ رہا تھا، اتنے کاٹے، سفید پانی جا کے لال ہوگا تھا، ایسا محسوس خون کی ندی بہ رہی۔ اسلام کا جو پورا لٹریچر تھا وہ عراق میں تھا، مدینے سے، یہاں سے، وہاں سے، ادھر سے، ادھر سے، پورا آ کے عراق میں جمع ہوتا۔ تاتاریاں حکومت کر کے کیا کرے، پورا لٹریچر وہ دریائے دجلہ میں ڈال کے بہا دیے، پورے کتاباں جلا دی اسلام کے، مسلمانوں کی عظیم کتابوں کو جلا کے خاکستر کر دیا، ڈبا دیا، پورا ختم کر دیا۔ پانی میں اس لیے پھینکے کیونکہ وہ سیاہی سے لکھا تھا، پوری سیاہی ختم ہو جانا اس کے برخوم سے۔ مگر خدا کی قسم اس کے بعد بھی تاتاریاں پھر 50 سال میں ختم ہو گئے، پھر اسلام زندہ ہو گیا وہاں پہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام مرتا ہی نہیں، کہیں کو نہیں مرتا، کیونکہ اسلام کو کوئی مسلمان لیڈر نہیں بچا رہا، اسلام کو کوئی پیسے والا نہیں بچا رہا،
اسلام کو کوئی مولانا نہیں بچا رہا، اسلام کو فتوے دینے والا ملا نہیں بچا رہا، اسلام کو تو میرے مصطفیٰ کا نواسہ بچا چکا۔ واہ واہ